السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فار آل اور میں ہوں ڈاکٹر سبطین۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سیریس ایشو پہ جسے ہمارے معاشرے میں نارملی طور پہ اگنور کیا جاتا ہے، مگر بعض اوقات وہی اگنور کیا جانے والا ایشو کسی نہ کسی کے لیے ساری عمر کا روگ بن جاتا ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کے ایک بیڈ ہیلتھ ایٹیچیوڈ پہ۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سیلف میڈیسن کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چند روپیز میں ہم اپنا علاج کروا لیں، حالانکہ یہ ماننا ٹھیک ہے کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، مگر ہمارے زندگی کے باقی جو اخراجات ہیں اور اپنی ذات پہ یا اپنے بچوں کی صحت پہ جو اخراجات ہیں وہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ان میں کتنا تناسب ہے۔ شادی بیاہ رسم و رواج ہم سب پورے کرتے ہیں، کوئی تہوار ہو ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے یا ایک معاشرے کی مجبوری کی وجہ سے ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنی ذات کو اس طرح اگنور کرتے ہیں کہ ان پہ تھوڑا سا خرچہ نہ کر کے یا وقتی طور پہ اس کو ٹھیک کر کے اور اس کا مکمل علاج نہ کر کے ہم نہ صرف اپنی ذات کو عذاب میں ڈالتے ہیں بلکہ پوری فیملی کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک والد اگر اپنی بیماری کو جلدی ٹھیک نہ کرے اور اس کو ٹال کے رکھے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ اپاہج ہو جائے یا خدا نہ کرے اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیشہ اس کا راہ تکتے رہتے ہیں۔ اور شروع میں وہ اس کو ٹیکل کر سکتا تھا، مگر وہ اور مجبوریوں کی وجہ سے اس کو نہیں کر پاتا، تو اس کے بچوں کو وہ دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کی ایک بات ہے کہ ہم کوئی مسئلہ ہو، ہم مستند ڈاکٹر کو کنسلٹ کیے بغیر ہم یا تو میڈیکل سٹور پہ جا کے دوائی لے لیتے ہیں، یا ہم خود دوائی لے لیتے ہیں، یا ہم کسی ایسے ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں کہ جو 50-100 روپے میں ہمیں چیک بھی کرتا ہے اور ہمیں دوائی بھی دے دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل سٹور والا ایک لڑکا جو کہ میٹرک پاس ہوتا ہے، جس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میڈیسن کیا ہے، اس کا جنیرک کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں، یہ کہاں نہیں دینی ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ جسٹ اوپر پڑھ کے آپ کو دے دے گا۔ اب وہ دوائی کیا ہے یہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ اس کو پتہ ہے، نہ ایک گلی محلے کے اس کو ایک کو پتہ ہے جو آپ کو دے رہا ہے۔ اینٹی بایوٹک کی ایک پراپر ڈوز ہوتی ہے، ایک پراپر اس کا لائحہ عمل ہوتا ہے، ایک پراپر دینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور بیکٹیریل، فنگل، وائرل انفیکشن میں ہم اس طریقے سے بے دریغ طور پہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں کہ ان اینٹی بایوٹک کی وجہ سے نہ صرف ذاتی طور پہ بلکہ معاشرتی طور پہ ہمارے ہاں بہت ساری ریزسٹنس یعنی مزاحمت ہماری باڈیز کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے جب کوئی سیریس انفیکشن کسی بھی مریض کو لگتا ہے تو یہ ہم ہاسپٹلز میں دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی نارمل یا کم قیمت کی اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتی۔ اور ریسنٹلی میں نے ایک ایکسیڈنٹ کے بچے کو ٹریٹ کیا تو اس میں دیکھا کہ اس بیچارے 14 سال کے بچے پہ ایک لسٹ آف میڈیسن تھی، ایک لسٹ آف اینٹی بایوٹکس تھی جو اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی اور وہ ریزسٹنٹ تھی۔ اور ایشو کیا تھا کہ وہ یہی گلی محلے کے میڈیکل سٹور سے دوائیاں لیتا رہا، اور اس بیچارے کو جو دماغ کا انفیکشن ہو گیا تھا، اس انفیکشن سے وہ اس لیے جاں بر نہ ہو پایا کہ اس کو کوئی اویلیبل میڈیسن اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کی کلچر اور سینسیٹیوٹی کی رپورٹ، یعنی ایسی رپورٹ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی دوائی کون سے اس کے جسم کے اندر کے بیکٹیریا کو ختم کر سکتی ہے، اس رپورٹ میں
ہر ایک میڈیسن کے آگے یعنی ریزسٹنس دیکھ کے میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، اور نہ صرف میرے بلکہ میری سارے ڈاکٹرز کے اوسان خطا تھے۔ اور میری اس ڈیوٹی کے دوران میں یہ دیکھ پایا کہ وہ بیچارہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس دماغ کے ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے اور اس کو پراپر میڈیسن نہ مل پانے کی وجہ سے، اور بھی بہت سارے ایشوز تھے، بٹ مین ایشو یہی تھا کہ اس کو پراپر اینٹی بایوٹک نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ سب اینٹی بایوٹک سے اس کو مزاحمت تھی۔ تو وہ بیچارہ بچہ جو کہ والدین کا اکلوتی اولاد تھی، وہ جہاں بر نہ ہو سکا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ہم ہی ہیں، جو اپنی چند مجبوریوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، اپنے چند کاموں کی خاطر، اپنی چند روٹین کے میٹرز کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ اپنی بچوں کی ذات کو اگنور کرتے ہیں، شارٹ کٹ مارتے ہیں، میڈیکل سٹور پہ جا کے دوائی لے لیتے ہیں، کسی گلی محلے سے کے بندے سے دوائی لے لیتے ہیں، کسی کی سنی سنائی پہ دوائی لے لیتے ہیں، یا جو دوائی آپ پہ اثر کرتی ہے آپ وہی اس کو دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بیلنس نہیں آ پاتا، اور ہمارے بچے اور ہم خود ایک نہ ایک دن اس غلطی کا خمیازہ بھگتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک لیول ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا، اور قرآن میں ہے، ارشاد ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا ایک ایکسپرٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹر، ایکسپرٹ ڈاکٹر کے سامنے ایک گلی محلے کا بندہ، یا ہمارے گلی کا چاچا، یا ہماری حلوائی کی دکان کا حلوائی، وہ ایک آپ کو سیرپ بتا دے گا اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بار بار آپ سیرپ لیتے رہیں گے اور بچہ آپ کا ٹھیک رہے گا اور اس سے کوئی مسائل جنم نہیں لیں گے؟ تو یہ زمینی حقائق کے اور لاز کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس ہیلتھ ایٹیچیوڈ کو چینج کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اس عادت کو چینج کرنا چاہیے، تاکہ ہم کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہوں۔ اور آج کل جو بیماریاں آ گئی ہیں، ان بیماریوں میں پراپر چیک اپ اور پراپر مینٹیننس بہت ضروری ہے۔ اس طرح کے شارٹ کٹس ہماری زندگی کو نہ صرف سٹیکس پہ ڈالتی ہیں بلکہ ہمارے خاندانوں کو تباہ کرتی ہیں۔ اور ان بچوں سے پوچھیں جن بچوں کے والدین چھوٹی عمر میں چلے گئے اور بعد میں انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز میں ہر لمحے میں اپنے والدین کو مس کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو شوگر تھی، اس نے شروع میں اس کا علاج نہیں کر پایا، اس کو ہائپر ٹینشن تھی، اس بلڈ پریشر کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے دماغ کی رگ پھٹی، اور اس کا باپ 50 سال میں مر گیا، اور اس کے بعد اس 5 سال کے بچے کی بقایا زندگی کا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھے گا۔ تھینک یو سو مچ۔